بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں یہ سچی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات بے حد و بے شمار ہیں، ان کی تعداد اور گنتی ناممکن ہے۔ انسان جس قدر زہد و مجاہدہ کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے ان تصرفات کا ایک نیا رنگ اس پر آتا جاتا ہے اور تصرفات اللہ کی واقفیت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ اس امر کا بیان کردے نبی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے، صحت بیماری وغیرہ اس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے، اور ایک جدید تصرف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر ان کے قریب ہوتا ہے کہ ان سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ نرے مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ الوہیت کی چادر ان پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے ان کو دکھاتا ہے، اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قرب اور تعلق کی ہے کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں تو وہ اثر پذیر ہو کر سرخ آگ کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے، اس وقت اس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے، اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، مگر بہی ہمہ یہ بین بات ہے کہ وہ لوہا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ اہل اللہ قرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری کر لیتا ہے، اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجوز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ذلی طور پر وہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس وقت اسے بدون دعا و التماس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و زبان سے ایسے امور کے صدور کی بصراحت بحث ہے جیسا کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور ایسا ہی معجزہ شق القمر، اور اسی طرح پر اکثر مریضوں اور سقیم الحال لوگوں کا اچھا کر دینا ثابت ہے۔ قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا ما ینطق عن الہوی، یہ اس شدید اور اعلیٰ ترین قرب ہی کی طرف اشارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تزکیہ نفس اور قرب الہی کی ایک دلیل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ عبد مومن کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء للہ طاعت کے رنگ میں ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، یا ایک مصفہ آئینہ ہے جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفائے تام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں، یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بکلی دستبردار ہو جاتے ہیں، جیسے جب انسان بولتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت اور خوش بیانی اور قادر الکلامی کی تعریف کریں، مگر وہ لوگ جو خدا کے بلائے سے بولتے ہیں ان کی روح جب جوش مارتی ہے تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک موج اس پر اثر انداز ہو کر تموج پیدا کر دیتی ہے، اور اپنی آواز اور تکلم سے وہ نہیں بولتے بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے، اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسے کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے، ان کی رویت اپنے دخل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے، اور وہ ان کو ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری پرغور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی، جیسے آیا ہے
کہ اتقوا فراست المؤمن، یعنی مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ تمہاری آورد ہے اور اس کی آمد، تمہارا قال ہے اور اس کا حال، جیسے ایک گھڑی چلتی ہے، اس کے پرزے تو اسے چلاتے رہیں گے۔ ابر میں تم 3 بجے کی جگہ 7 بجے کا وقت کہہ سکتے ہو، مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لیے بنائی گئی ہے وہ تو ٹھیک وقت بتلائے گی اور خطا نہ کرے گی۔ بس اگر اس سے جھگڑو گے تو بجز خفت کے کیا لوگے؟ اسی طرح یاد رکھو کہ متقی کا یہ کام نہیں کہ وہ ان لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قرب الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دنیا میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ بس مومن کے مقابلے کے وقت ڈرو اور اتقوا کا مصداق بنو، ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے نکلو اور پھر اس غلط کاری کے بدترین نتائج بھگتو، کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور وہ نور تم کو نہیں ملا، اس لیے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو، مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے۔ تم خود ہی بتلاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تاریکی میں چل رہا ہے اس آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے جو چراغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا مساوی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بس جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ غرض یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، اور مقابلہ مومن کے لیے تیار ہو جانا دانش مند انسان کا کام نہیں، اور مومن کی شناخت انہی آثار و نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اسی فراست الہیہ کا روب تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تھا، اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ روب بطور نشان الہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ وحی الہی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے، اور وہ ایک ہیبت میں آ جاتے تھے۔ متکلم کے قدر کے موافق اس کے کلام میں ایک عظمت اور ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو دنیاوی حکام کے سامنے جاتے وقت بھی ایک تکلیف اور رعب ہوتا ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح پر جو لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خدا ہے، وہ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تنہا بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے سوچتے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ واقف راہ اور روشنی والے کے دوسرے تابع ہو جائیں، اور یہی حدیث اتقوا فراست المؤمن کا منشا اور مفہوم ہے۔ یعنی جب مومن کچھ بیان کرے تو خدائے تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ بولتا ہے تو خدائے تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی نور کا اس پر احاطہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نور اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور اس کی بشریت کو ایک حد تک بھسم کر جاتا ہے، جیسے آگ میں پڑا ہوا لوہا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو قل انما انا بشر مثلکم کی تہ میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے متواضع ہو جاتی ہے، اور اس کے تمام قوا اور اعضاء الہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اور اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ امتیاز ہے جو اس کو کروڑ ہا مخلوق کی روحانی تربیت کا کفیل بنا دیتا ہے اور ربوبیت تامہ کا ایک مظہر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لیے ہادی اور راہبر نہ ہو سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ رنگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا، اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اسی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایسا ہی فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی استاد نہ تھا، مگر بہی ہما کہ آپ امی تھے۔ حضور کے دین میں امیوں، اوسط درجے کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجے کے فلاسفروں اور عالموں کو بھی کر دیا، جس سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے معنی نہایت ہی لطیف طور پر سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جمیعاً کے دو معنی ہیں، اول تمام بنی نوع انسان یا تمام مخلوق،
دوم تمام طبقے کے آدمیوں کے لیے، یعنی متوسط، ادنا اور اعلیٰ درجے کے فلاسفروں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لیے۔ غرض ہر عقل اور ہر مزاج کا آدمی مجھ سے تعلق کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اسی امی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی بلکہ تزکیہ نفس کی راہوں سے واقف کیا، اور یہاں تک کہ ایدہم بروح منہ تک پہنچا دیا۔ دیکھو اور پرغور نظر سے دیکھو کہ قرآن شریف ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا اور ہر راستی اور صداقت کے پیاسے کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن خیال تو کرو کہ یہ حکمت اور معرفت کا دریا، صداقت اور نور کا چشمہ کس پر نازل ہوا؟ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک طرف تو امی کہلاتا ہے اور دوسری طرف وہ کمالات اور حقائق اس کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے تا لوگ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات انسان کے ساتھ کہاں تک ہو سکتے ہیں۔ ہماری غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات بہت نازک درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ مقربین سے الوہیت کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ مخلوق پرست انسان ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ مردان خدا خدا نہ باشند، لیکن ز خدا جدا نہ باشند۔ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بغیر دعاؤں کے بھی ان کی امداد کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کا اعلیٰ درجہ وہی نفس مطمئنہ ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لوازم ہو جاتے ہیں کہ عام تعلق الہی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے، جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اطمینان، جس کو فلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی راہ کی دعا تعلیم کی گئی ہے۔ اور یہ استقامت کی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جو منعم علیہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے افضال اور اکرام کے مورد ہیں۔ منعم علیہم کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں، مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے، اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اسے شرم آتی ہے، مگر یہی ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔